جو بھی انسان اپنے بچپن کے دنوں کو سوچ لے اپنے ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہہ سکتا، اپنے ماں باپ کو ستانے کی بات تو دور، انہیں جھڑک نہیں سکتا، انہیں اف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ والدین کا حق کتنا ہے اور ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے، یہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا نہ کر سکے تو وہ دنیا میں اور بھلا کو کس کا حق ادا کر سکتا ہے، جبکہ اس کے والدین کے سب سے زیادہ احسانات اس کے اوپر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں والدین ہی اٹھاتے ہیں ایک انسان کے لیے۔ تو پھر اگر والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، ان کے ساتھ نیکی کرو گے، اچھا سلوک کرو گے۔ اور پھر آگے فرمایا ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہنا بلکہ انہیں جھڑکنا تک نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دینا، یعنی ان کے سامنے انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان سے پیش آنا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہنا، دعا کرتے رہنا ان کے لیے کہ اے ہمارے رب تو ان پر ایسے ہی رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا، جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، اے اللہ تو آج ان کے اوپر ایسے ہی رحم کر۔ ان آیتوں میں صاف بیان کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک ساتھ بیان کر دیا، ملا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، لیکن اتنا ہی اہمیت کا حامل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہم کیسے کریں گے، اس کا آگے تذکرہ کیا گیا کہ ان کے جب بڑھاپے کی حالت کو تمہاری زندگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کرنا کیا ہے، تمہیں انہیں اف نہیں کہنا ہے۔ یہاں ناظرین اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ ٹرک بتایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی سب سے بہترین مثال، سب سے بہترین چیز کیا ہوگی کہ وہ کوئی اگر ایسی بات زبان سے نکالیں، کوئی ایسا کام کر جائیں جو تمہیں ناگوار لگے تو تم ان کے سامنے اپنی ناگوارگی نہ درج کرانا، اپنی ناگوارگی درج نہیں کر سکتے، یہ حرام کر دیا اللہ رب العزت نے کہ تم ان کے سامنے اف کہو، ماتھا سکوڑو، ان سے ناراض ہو جاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب کوئی آدمی یوں کہے اف آپ نے تو حد کر دی، اف آپ تو بس یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تک نہیں کہنا اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم انہیں جھڑکنا نہیں، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں لوگوں کی فکریں بڑھ جاتی ہیں، کسی چیز کے بارے میں فکر زیادہ ہونے لگتی ہے، اس لیے وہ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، بار بار کسی چیز کے بارے میں اصرار کرتے ہیں، بار بار کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو تم انہیں جھڑک نہیں سکتے اور ان کے ساتھ نرمی سے، ادب و احترام سے بات کرنا ہے، جیسے کوئی بادشاہ کے سامنے ادنا درجے کا غلام بات کرتا ہو، اس انداز سے بات کرنا ہے، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھا کے رکھنا ہے، یعنی رحمت کے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا کے رکھنا ہے، بالکل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا ہے اور ان سے بات کرنا ہے، ان کے سامنے رہنا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی اور بیان کر دیا کہ تمہاری ایک ڈیوٹی اور ہے کہ ان کے لیے تم دعا کرتے رہو. کیا دعا کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چھوٹی سی ایک دعا ہے، اس کو یاد کر لیں کہ اے اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا، مجھے پالا پوسا، میرے ساتھ جس طرح سے انہوں نے رحم کیا، اے اللہ ویسا تو ان کے ساتھ رحم کر. اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی بہترین چیز اس امت کو دیا ہے کہ یہاں صرف حکم نہیں دیا کہ تمہیں والدین کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے کہ اف نہیں کہہ سکتے، ان کے ساتھ ادب احترام سے بات کرنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس کو آسان کر دیا ہے. کیسے آسان کیا ہے؟ آخر میں یہ بیان کر دیا کہ تم دعا کرتے رہو. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ماں باپ کو خاص جھڑکنا ہو یا ماں باپ کے سامنے ماتھا سکوڑنا ہو، اف کہنا ہو یا ان سے بدسلوکی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی اگر آدمی یہ دعا کرنے لگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیونکہ اس دعا میں اگر اس دعا کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا. یہاں بچپن کی یاد دلائی جا رہی ہے. آدمی اپنے بچپن کو یاد کر لے، ہر آدمی اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر لے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کسی لائق نہیں تھا، پخانہ پیشاب اس کے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے. کتنی بار ہم نے ان کے اوپر پخانہ پیشاب کیا ہوتا ہے اور وہ ہنس کر کے اس کو برداشت کرتے ہیں، ہنس کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں. کتنی بار ہم نے ان کے منہ کو نوچا ہوگا، کتنی بار ہم نے ان کو بالوں کو نوچا ہوگا، لیکن انہوں نے درد کا احساس ہمارے سامنے نہیں ہونے دیا جبکہ انہیں درد ہوتا ہے. ہم کوئی بچہ بال پکڑ کے، داڑھی پکڑ کر کے بچے نوچتے ہیں اور خوب زور سے کھینچتے ہیں یہاں تک کہ درد کیسا. لیکن والدین ایسے ہوتے ہیں کہ درد کا مسکراتے ہیں بچوں کی ان حرکتوں پر. جو بھی انسان اپنے بچپن کے دنوں کو سوچ لے، اپنے ان دنوں کو یاد کر لے، اپنے ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہہ سکتا، اپنے ماں باپ کو ستانے کی بات تو دور، انہیں جھڑک نہیں سکتا، انہیں اف تک نہیں کہہ سکتا اگر وہ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر لے. جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے ہنستے ہنستے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہی محبت کا بدلہ محبت سے ہونا چاہیے. ناظرین، وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم کوئی ایسی چیز ان کی زبان سے نکلے جو ہمیں ناگوار لگ سکتی ہے، لیکن ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں اس کی وجہ بتاؤں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کے حق میں دعا کرنے والا بنا، ان کی خدمت کرنے والا بنا. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.